السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات، آداب زندگی میں ہم نماز کے طریقے پر گفتگو کر رہے تھے، اور آج نماز کے طریقے کی یہ آخری کڑی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں گے۔ اب یہ جو تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ کیسے بیٹھیں گے؟ جیسے آپ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھیں گے۔ اپنے داہنے پاؤں کے پنجے کو کھڑا کریں گے اور بائیں پاؤں کے پنجے کو بچھا کر کے اس کے اوپر آپ بیٹھیں گے۔ جو طریقہ دونوں سجدوں کے درمیان کا ہے وہی طریقہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھنے کا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی کو اس طریقے سے انگوٹھے کو اور بیچ کی انگلی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے اور ایسے حلقہ بنائیں گے، اور یہ جو انگلی جس کو عربی میں سبابہ بولتے ہیں اور عام زبان میں اس کو شہادت کی انگلی بولتے ہیں، اس سے آپ پورے تشہد میں اشارہ کریں گے۔ اس کو آپ اٹھائے رہیں گے۔ اشارہ کرنے کا مطلب اس کو آپ اٹھائے رہیں گے، اور اس انگلی کو حرکت بھی دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نسائی کی صحیح روایت ہے، ثم رفع اصبعہ فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا۔ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اس انگلی کو حرکت دیتے تھے اور اس انگلی کے ذریعے دعا کرتے تھے۔ تو تشہد میں چاہے آپ کا بیچ کا تشہد ہو چاہے لاسٹ والا تشہد ہو جس میں سلام پھیرا جاتا ہے، اس انگلی سے آپ حرکت دیں گے۔ کہاں حرکت دیں گے؟ جہاں دعا کریں گے آپ۔ تو درود شریف اور درود شریف کے بعد جو بھی آپ پڑھتے ہیں سب دعا ہے، اور التحیات جب آپ پڑھتے ہیں تو التحیات میں جہاں جہاں سلام کا لفظ آتا ہے وہ دعا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، یہاں پہ آپ حرکت دیں گے۔ السلام علینا، یہاں پہ آپ حرکت دیں گے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو جہاں جہاں دعا ہے وہاں آپ ہلکی ہلکی اس انگلی کو حرکت دیں گے۔ اس انگلی سے اشارہ کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لہی اشد علی الشیطان من الحدید۔ اس انگلی سے جب ہم تشہد میں اشارہ کرتے ہیں تو یہ شیطان کے اوپر لوہے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہ اس اشارے سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو انگلی سے اشارہ کرنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، آپ کی سنت ہے، اس پر ہم عمل کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اشہد اللہ پر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ پر گراتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پورے تشہد میں آپ کو اشارہ کرنا ہے، اور جہاں دعا آئے وہاں آپ کو ہلکی ہلکی حرکت دینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ تشہد میں التحیات پڑھیں گے۔ التحیات کے مختلف الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ جو سب سے مستند ہے بخاری اور مسلم کے اندر، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم پڑھتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلاں، السلام علی فلاں۔ تو اللہ کے نبی نے ہم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، اس کے اوپر سلام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم لوگ یہ پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی نے سکھائے اور کہا کہ جب تم اس کو پڑھو گے فقط سلمتم علی کل عبد صالح فی السماوات والارض، تو تم نے آسمان اور زمین کے جتنے نیک بندے ہیں سب کے اوپر تم نے سلام پڑھ لیا۔ تو یہ التحیات کے الفاظ ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ اب اگر یہ 4 رکعت والی نماز ہے، جیسے ابھی آپ نے عصر کی نماز پڑھی، تو عصر کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں بھی آپ التحیات کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ اگر امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو مقتدی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو التحیات پڑھ کر کے آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پھر جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ رفع الیدین کریں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی سے 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا، یعنی اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھانا ثابت ہے۔ اس میں سے ایک یہ تیسری رکعت کے لیے جب آپ اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہوں گے تب بھی آپ رفع الیدین کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے 3 رکعت پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، اب آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ اب جب آخری قعدہ میں آپ بیٹھیں گے تو اس میں آپ تورک کریں گے۔ تورک کس کو بولتے ہیں؟ تورک کا مطلب یہ ہے کہ داہنے پیر کے پنجے کو آپ کھڑا کریں گے اور بائیں پیر کو آپ داہنے پیر کے نیچے سے نکال لیں گے، اور آپ اپنی سرین کے بل اپنے بٹ
اپنی کمر کے بل پر آپ بیٹھیں گے. اس بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں, اور یہ اس قاعدے میں جس میں آپ کو سلام پھیرنا ہے اس میں آپ کو اس پر بیٹھنا ہے. اچھا, اگر کوئی آدمی مسبوق ہے, جس کی نماز چھوٹ گئی ہے, 1 رکعت 2 رکعت چھوٹ گئی ہے, اب وہ آیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو راجح بات یہ ہے, مضبوط بات یہ ہے کہ وہ تورک نہیں کرے گا, بلکہ جب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو پوری کرے گا اور جس قاعدے میں اس کو سلام پھیرنا ہے اس میں وہ تورک کرے گا. درود شریف کے بھی مختلف الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. اس میں سب سے مستند جو الفاظ ہیں وہ حضرت کعب ابن عجرہ سے مروی ہیں, اور بخاری اور مسلم کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں, اور یہ وہی درود ہے جو ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ الفاظ سب سے مستند ہے, اس کو آپ پڑھیں. درود شریف کے بعد بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. ایک دعا حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں نماز میں پڑھا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا بخاری اور مسلم کے اندر ثابت ہے, اس کو ہم درود شریف کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت عائشہ سے ایک دعا ثابت ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ الفاظ بھی آپ درود شریف کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے, اور یاد رکھیے کہ سلام پھیرنا یہ نماز کا ایک رکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی کنجی وضو ہے, اور نماز میں حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے, اور نماز میں حلال کرنے والی چیز سلام ہے. کیا مطلب؟ اللہ اکبر کہہ کر کے جیسے آپ نے نماز شروع کی, بات چیت کرنا حرام, کہیں ادھر ادھر دیکھنا حرام, کوئی کھانا پینا حرام, اور جیسے ہی آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے سلام پھیرا تو نماز میں جو چیزیں حرام تھی اب حلال ہوگی, اب بات چیت کر سکتے ہیں, اب ادھر ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سلام پھیرنا نماز کا رکن ہے. مقتدی کو یہ چاہیے کہ امام کے پہلے سلام نہ پھیرے. جب امام داہنی طرف سلام پھیر لے اس کے بعد ہی مقتدی سلام پھیرے. اگر امام دونوں طرف سلام پھیر لے اور اس کے بعد مقتدی سلام پھیرے تو یہ طریقہ بھی صحیح ہے, اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. جو آدمی بعد میں آیا ہے, جس کی نماز چھوٹی ہے, وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہی کھڑا ہوگا, سلام پھیرنے سے پہلے کھڑا نہیں ہوگا. ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد بھی کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے تب جو ہے وہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو. نماز کے بعد بھی بہت سارے اذکار اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کی پہچان کیا تھی؟ تکبیر تھی. اللہ اکبر کی آواز آتی تھی, ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے نماز مکمل کر لی. اس سے یہ پتہ چلا کہ فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو, کوئی بھی نماز سلام پھیرنے کے بعد ہم اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے, اور آپ ایک دعا پڑھتے تھے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اسی طریقے سے بہت ساری دعائیں آپ سے ثابت ہے. حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی تھی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اسی طریقے سے اللہ کے نبی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ تمام دعائیں بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ثابت ہیں. اسی طریقے سے معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی سے پڑھنا ثابت ہے. اسی طریقے سے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور اسی طریقے سے 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ کر کے 100 کی گنتی اگر پوری کر دی جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, اگرچہ سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے اس جھاگ کے برابر ہو. تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ 30 پر 4 34 ٹائم آپ اللہ اکبر پڑھ کر کے بھی آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں. اور یہ تسبیح آپ انگلی پر پڑھیں گے, داہنے ہاتھ کی انگلی پر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ,
یہ تسبیح اپنی انگلی پر پڑھا کرو، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٍ مُسْتَنْطَقَاتٍ، یہ انگلی قیامت کے دن پوچھی جائے گی اور یہ آپ کے بارے میں گواہی دے گی۔ امام سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف اپنا رخ کرے گا، وہ داہنی طرف سے بھی رخ کر سکتا ہے، بائیں طرف سے بھی رخ کر سکتا ہے، دونوں طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ افضل یہ ہے کہ نفل نمازیں اور سنت نمازیں انسان اپنے گھر میں پڑھے، لیکن اگر آپ مسجد میں پڑھتے ہیں نفل اور سنت نمازیں تو آپ فرض نماز کے بعد کچھ کلام کر کے یا تسبیح پڑھ کے یا جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے وہاں سے تھوڑا آگے پیچھے ہو کر کے آپ دونوں کے درمیان فصل کریں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ بھی سیم مردوں کے جیسا ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ الگ۔ بعض لوگ عورتوں کے بارے میں کیا بولتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرے گی تو سمٹ کر کے کرے گی، عورت جو ہے مرد کی طرح سجدہ نہیں کرے گی بلکہ سمٹ کر کے کرے گی، گٹھری بن جائے گی تاکہ اس کے پردے کا جو ہے لحاظ رکھا جائے، مگر یہ بات اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو طریقہ مردوں کا ہے سیم عورتوں کا ہے، اس طریقے پر ہم اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ تو یہ مختصر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ایک طریقہ حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب انشاءاللہ کل ہم جو ہے جمعہ کی نماز اور اسی طریقے سے عیدین کی نماز اور جنازے کی نماز، ان تین نمازوں کے مسائل کو ہم کل کے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔